السلام علیکم دوستو. ہمارا اصغر کا نوحہ، اسکرین پر چمکتی آنکھیں، تصویروں میں مسکراتا چہرہ اور انسٹاگرام پر وہ آخری جملہ کہ کلاسک لوگ کبھی اپنے انداز نہیں کھوتے. لیکن کوئی یہ نہ جان سکا کہ وہ اپنے وجود ہی سے ہار بیٹھی ہے. کراچی کے ایک فلیٹ میں زمین پر پڑی وہ لاش. کوئی تماشائی نہ تھا، کوئی ماتم کرنے والا بھی نہ تھا، فقط چپ تھی اور سڑک پر جلتا سورج اس کی تنہائی پر ہنستا رہا. دوستو 8 ماہ، ہاں پورے 8 ماہ اس کی لاش دیواروں کے ساتھ چیرتی رہی. فریج میں پڑی چیزیں جن کی اکتوبر 2024 کی تاریخ تھی اس وقت کی گواہی دیتی رہیں جب اس کا جسم زندگی کو الوداع کہہ چکا تھا. اور فالورز کی کیا بات کریں دوستو، لاکھوں کی تعداد میں، مگر ایک بھی ایسا نہ تھا جو دروازہ کھٹکھٹاتا اور پوچھتا تم کہاں ہوا میرا. وہ جو تماشا گھر میں لوگوں کو ہنساتی رہی خود خاموشی کی سب سے بڑی تماشا بن گئی. ایک اداکارہ جس کی زندگی بھی ایک اسٹیج کی تھی اور موت بھی ایک تماشائی ڈرامہ. ایک ایسا ڈرامہ کہ جس کا کوئی تماشا ہی نہ تھا. کرایہ نہ دینے پر مالک مکان عدالت چلا گیا. بیلف اور پولیس دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو صدیوں کی تنہائی میں لپٹی ایک لاش نے ان کا استقبال کیا. جی ہاں، لاش جو اب گوشت نہیں بس سوال تھی کہ کیا شہرت کا مطلب صرف روشنی ہے؟ کیا فالورز صرف لائکس ہوتے ہیں؟ فلیٹ کی بجلی کٹی ہوئی تھی، دروازے بند، کھڑکیاں کھلی اور اندر ایک تنہا عورت جو کبھی ماڈل تھی، کبھی اداکارہ، کبھی خوابوں کی دلہن، اور اب بس ایک نوحہ تھی. پولیس کہتی ہے خودکشی، زہر، حورانی یا پھر صرف ڈپریشن. حقیقت تو یہ ہے دوستو کہ ہم سب نے اسے قتل کیا. ہم سب اس کے قاتل ہیں. پورا سماج اس کا قاتل ہے، جنہوں نے اسے زندہ سمجھ کر مرنے دیا. اس کے باپ نے لاش لینے سے انکار کیا، بھائی نے فون نہ اٹھایا، اور بہن شاید کسی خبر کی طرح تھوڑی دیر کو نم ہوئی اور پھر سوکھی آنکھوں کے ساتھ تدفین کا بندوبست کر لیا. رفیع پیر تھیٹر سے نکل کر ٹی وی اسکرین تک پہنچنے والی ہمیرا، جس کے خواب بڑے تھے، دل حساس تھا، جس نے شوبز کی منافقت سے تنگ آ کر انٹرویو میں چیخ کر کہا تھا یہاں سب کے کئی چہرے ہوتے ہیں، اور آج وہ خود بے چہرہ ہو گئے. اب صرف ایک نام ہے جسے گوگل پر سرچ کیا جا سکتا ہے، جسے چند دن تک انسٹاگرام پر ریپ لکھ کر یاد کیا جائے گا، اور پھر خاموش. فنکارہ ہینا الطاف نے کہا یہ صرف نقصان نہیں، غفلت سے جگانے کی یہ گھنٹی ہے، اور وہ گھنٹی آج بھی بج رہی ہے مگر ہم اب بھی سو رہے. دانش مقصود بولے وہ پرجوش تھی، باصلاحیت تھی. تو کیا صلاحیتیں مر جاتی ہیں یا ہم ہی ان کو مار دیتے ہیں؟ اپنی بے حسی، اپنی مصروفیت، اپنی خاموشی سے. صحیفہ جبار کہتی ہیں یہ چکا چوند بس باہر سے ہے، اندر اندھیرا ہے. یہ دنیا ایک تماشا ہے، اور ہمارا اس تماشے کی آخری اداکارہ تھی جس کا پردہ گرا اور کوئی تالی بجانے والا نہ تھا. ہمارا کی آخری پوسٹ میں لکھا تھا کلاسک لوگ کبھی اپنے انداز نہیں کھوتے، لیکن ہم نے اسے کھو دیا، اس کے انداز کو، اس کے الفاظ اور اس کی موجودگی کو. یہ کوئی فرد کی موت نہیں، یہ ہم سب کی روح کی موت ہے. ہم سب جو دوست کہلانے کے لائق نہ رہے، جو فالور تو بن گئے لیکن خبر دینے والے نہ بن سکے.